بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی بارگاہ میں سوال سے روکنے والی عادات۔ اے خدا، 3 خصلتوں نے مجھے تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکا ہوا ہے، اور ایک خصلت ایسی ہے جو مجھے تجھ سے سوال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ وہ 3 خصلتیں جو مجھے تیری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہیں وہ یہ ہے: جس کام کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اسے انجام دینے میں میں سستی کرتا ہوں، اور جس کام سے تو نے منع کیا ہے اسے انجام دینے میں بہت جلدی کرتا ہوں، اور جو نعمت تو نے مجھے بخشی ہے اس کے شکر کرنے میں کوتاہی کرتا ہوں، اور وہ چیز جو مجھے تجھ سے سوال کرنے کی ترغیب دیتی ہے وہ تیرا فضل ہے جو تو ہر اس شخص پر کرتا ہے جو تیری جانب متوجہ ہوتا ہے، اور حسن ظن اچھے گمان کے ساتھ تیری جانب آتا ہے، کیونکہ تیرے تمام احسانات فضل ہیں، اور کیونکہ تیری تمام نعمتیں ابتدائی ہیں، نہ کہ کسی کے حق کے بدلے نعمت دی ہو بلکہ بغیر کسی حق کے نعمت دی ہے۔ شرح: انسان اپنے تمام امور میں خدا کا محتاج ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر انسان کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے رہنا چاہیے، لیکن 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان خدا کی بارگاہ میں سوال کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلی خصلت جسے امام علیہ السلام نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے احکامات کی بجا آوری میں سستی کرتا ہے، یعنی امور کو انجام دیتا ہے لیکن تاخیر سے انجام دیتا ہے، اور اس تاخیر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ خدا نے بعض امور کو انجام دینے سے روکا ہے، اور یہ روکا جانا بھی انسان کی مصلحت دنیاوی یا اخروی ہی کی خاطر ہے، لیکن اگر انسان ان امور کو انجام دیتا ہے اور انجام دینے سے ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ پروردگار نے اس کو نقصان اور ضرر سے بچانے کے لیے ہی ان امور سے روکا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر انسان اس کو جان لے تو وہ اس کو سوال کرنے کی ترغیب دے گی، اور وہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ اور اگر انسان اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھ لے کہ اگرچہ وہ گناہ گار ہے لیکن اس کا رب اسے مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کو بند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کو عطا کرتا ہے، اور خدا کی نعمتیں عطا کرنے کی عادت گناہ گار انسان کو یہ جرأت دیتی ہے کہ وہ اپنے خدا سے سوال کر سکے۔